अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी सियासत पर और बात करेंगे कोविड पर। उसकी भी आज NCOC की मीटिंग हुई, लेकिन इससे पहले हम सियासत पे बात करें। कुछ शराफत पर, कुछ अपने रवैयों पर बात हो जानी चाहिए, कुछ तहजीब पर बात होनी चाहिए। ये सुनिएगा कि जो मिनिस्टर हैं ऑफ कश्मीर अफेयर्स अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने क्या बात की थी वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में। सुनिए। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहाँ से, वो जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। नाजरीन, इस प्लेटफॉर्म से हम कहते रहे हैं और बहुत 100 के हिसाब से लोग बात करते हैं इस चीज़ की कि एक शराफत और एक तहजीब होनी चाहिए, और ये कि जो हुकूमत वक्त होती है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी यानी हर एक जो किसी पब्लिक पोजीशन में, हम इधर बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है मुहज़्ज़ब तरीक़े से बात करें। और क्योंकि ये बार बार हम बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हमारी जान निसार हो, वो अल्लाह का पैगाम लाए थे। अल्लाह के पैगाम से बढ़ के तो कोई पैगाम नहीं है ना, वही अल्टीमेट वही है। वो पैगाम लाए थे, लेकिन उस पैगाम को आगे ले जाने में, उस काम को आगे करने में एक जो तहजीब थी, यानी कि दुनिया में उन्होंने सिक्का मनवाया अपनी रसूलुल्लाह थे, जाहिर है अल्लाह के ख़ास और ख़ास थे। उनका जो किरदार था, उनका जो रवैया था, उनकी बातचीत थी। बार बार हम कहते हैं ये मत अपने आप को लाइसेंस दें। अगर आपका ख्याल है कि कोई आप बड़ा काम करने चलें, चाहे मुल्क के लिए चाहे किसी के लिए, वो आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इतनी लाख बातें करें, इतनी बेहुदा बातें करें, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं, आप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और नाजरीन, यही चीज़ हम जब करते हैं तो फिर सोशल मीडिया खोलेंगे, मुझे मालूम है सोशल मीडिया आज मैं खोलूंगी, उस पर इतनी गालियां होंगी, इतने अल्फाज लिखे जाएंगे हमारे लिए, इतनी बातें, कोई लिफाफा, कोई चोर, कोई ये, कोई बूट पॉलिशिया। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आप हुकूमत हैं, सोच समझ के बात करें, मुहज़्ज़ब रहें। आप में, हम में और जानवरों में एक तहजीब का फ़र्क है। ये इजाज़त नहीं किसी ने आपको दी कि आप इस तरह बात करें। ये आपको कोई कॉज इतना बड़ा नहीं है, कोई कॉज इतना बड़ा नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को भी ये समझना चाहिए। वो कहते हैं ये मदीना की रियासत है, मैं कहती हूँ सर आंखों पर, इससे बढ़ के क्या ख्वाब हो सकता है बड़ा, इससे बढ़ के विजन क्या हो सकती है। लेकिन फिर काम भी, बात जुबान भी वैसी है होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। और फिर नाज़रीन, आज सुबह हम उठे तो वो किसी ने लाख बातें कर दी सोशल मीडिया पे, तो हमें गालियां पिटने लगी कि जी आपने उनको, गंडापुर साहब को बुरा कहा आपने। मतलब कहने का ये है कि आप जहां बैठे जिस ओहदे पे, हम तो भाई सबको बुरा कहते हैं जो गलत करता है, लेकिन ये जितना ऊंचा ओहदा है, जितना ऊंचा आप, उतनी ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है। ये गंडापुर साहब ने जो बात कही, ये बड़ी बहुत गलत बात की इन्होंने, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट, टॉप ऑफ द पार्टी, इसको कंडेम किया जाएगा। और बहरहाल हम तो कहते जाएंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा ख्याल है कि यही तरीका सही है। और कोई भी चीज़, फिर अगेन आई रिपीट, कि कोई भी आपका कॉज है उसमें आपको ये इजाज़त नहीं दी जाती। और मैं ये नहीं कहूँगी कि जी आपकी बहन हो सकती है, इसकी बहन नहीं, किसी की भी बहन हो, किसी का भी भाई हो, हम तो कह रहे हैं तहजीब से गिर के बात ना करें। ये तो खवातीन के हवाले से आप बात करते हैं, खातून के हवाले से करते हैं, हम तो कहते हैं खुदारा मुहज़्ज़ब रह के बात करें, मुहज़्ज़ब रहे। इदारे हैं, इदारे, अगर कोई चोर है तो डाकू है तो इदारों को करने दे जो करना है उन्होंने। इस तरह की तहजीब से गिरी हुई चीज़ चाहे हुकूमत करती है, चाहे अपोजिशन करती है, चाहे बिलावल भुट्टो करें, चाहे नवाज शरीफ करें, चाहे मरियम नवाज करें, चाहे हम करें, जो भी करें गलत है। वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह करे कि वो दिन आए पाकिस्तान में जब समझ आ जाए जो हुक्मरान हैं और जो हुकूमत के लिए
मुकाबले में उतरे हुए मैदान में उनको समझ आ जाए कि तहजीब की भी एक अपनी वक़्त और अहमियत होती है। अब चलते हैं नाज़रीन, जो इशू अभी है, इशू ये है कि बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं 15 तारीख के। 33 सीट्स हैं जिन पर इलेक्शन है 15 को, और बड़े ज़ोर और शोर से वहाँ कैंपेनिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो भी गए हुए हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, उनके मिनिस्टर्स भी गए, मरियम नवाज साहबा भी गई। और फिर हमने देखा कि हफ्ते इतवार को सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने कहा जी यहाँ बहुत बदमज़गी पैदा हो रही है और कोड ऑफ कंडक्ट है वो वायलेट हो रहा है, तो आप यहाँ से चले जाएं। और उन्होंने कहा कि हुकूमत के लोग भी जाएं, और बिलावल भुट्टो को भी कहा कि वो भी यहाँ से चले जाएं, और पार्टीज़ के लोग भी चले जाएं। उसके बाद जो चीफ कोर्ट है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने ऑर्डर एक दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, और हुकूमत भी जाए और बिलावल भुट्टो भी जाएं। और कोड ऑफ कंडक्ट में ज़्यादा तो जिक्र है इसका कि जो हुकूमत में है या जो कि कोई इस तरह का ब्राइब जिसको कहते हैं कि कहे कि जी हम ये इलेक्शन में हमें वोट दें तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं कि आपके लिए ये फ़वाइद आपको पहुँचेंगे, वो हुकूमत के हवाले से ज़्यादा हमने जो पढ़ा है हमें समझ आई है। लेकिन बहरहाल चीफ कोर्ट ने कहा कि ये सब चले जाए वहाँ से। उसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने हफ्ते को अपील की, और उसके बाद आज जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, गिलगित बल्तिस्तान का सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, उसका ऑर्डर आया, तो उन्होंने जो सस्पेंड कर दिया चीफ कोर्ट का ऑर्डर, जो कि था कि हफ्ते का ऑर्डर था कि 72 घंटों में आप निकल जाएं, जो मैं ये हफ्ते को कि निकल जाएं 72 घंटों में, तो उस ऑर्डर को सस्पेंड किया। और अब ये कहा कि 12 तारीख को ये पेशी होगी, सब लोग आएंगे जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है उसके सामने, बिलावल भुट्टो भी और तमाम पार्टीज़ के लोग और हुकूमत के, और बताएंगे क्यों उनको वहाँ से नहीं कहा जाए कि निकलें। तो लेकिन ये भी याद रखें कि 13 तारीख को कैंपेनिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 15 को इलेक्शंस है। तो अफेक्टिवली जो बिलावल भुट्टो ने अपील की वो मान ली गई। अगर हम ये कहें तो शायद गलत ना होगा कहना, लेकिन बहरहाल ये क्यों हुआ, सबसे पहले अगर कोड ऑफ कंडक्ट में चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में लिखी हैं तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हुकूमत को, और अच्छा बिलावल भुट्टो इज़ नॉट एन ऑफिस होल्डर, बिलावल भुट्टो तो पार्टी के हेड हैं, तो उनको तो कैंपेन की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो इस पर बात करेंगे कि ये क्या था, क्यों ये डिसीजंस दी गई, उसके बाद चेंज हुई। तो हमारे साथ मौजूद हैं कंवल दिलशाद। नाजरीन, आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं सेक्रेटरी, बहुत शुक्रिया दिलशाद साहब आपने हमें ज्वाइन किया। आरिफ चौधरी साहब हैं नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक भी रहता है, केसेस भी करते हैं वहाँ। आपका भी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो कंवल दिलशाद साहब आपसे पहले शुरू करते हैं, ये क्या हुआ पिछले 3-4 रोज़ में गिलगित बल्तिस्तान में कि बात इस तक पहुंची, उसके बाद तब्दील होते होते यहाँ पहुंची कि अब सस्पेंड कर दिए कोर्ट का ऑर्डर? तो आपने बहुत खूबसूरती से सारा इंट्रोडक्शन रिमार्क में जिक्र किया है। तो एक लम्हे के लिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अली बंडापुर ने जिस अंदाज से जो बातचीत की है, बड़ी बेहुदा गुफ्तगू की है या तकरीर की है, उसके बारे में तो हम आपकी वसातत से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से गुजारिश कर सकते हैं कि वो उनको इमीडिएटली अपनी वजारत से बरतरफ करें। इसका एक अच्छा मैसेज नहीं किया। बैन अवी सतह पर भी ये महसूस किया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं या ये कौम है या हुकूमत है बड़ी गैर इखलाक याफ्ता है। हमें भी दुनिया भर से, अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से पैगाम आ रहे हैं कि ऐसा बेहुदा वजीर जो है उसके बारे अभी तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक्शन नहीं किया है। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर साहब का अपने स्वाब भी इख्तियारात है। अब जहाँ तक ये जो मामला आ रहा है, आपने सही फरमाया। सही बात यह है कि ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतजामी ढांचा है ये बहुत कमजोर ढांचा है। ये एक बराए नाम इस ढांचे को इसलिए कह सकते हैं कि जो वहाँ का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी उनके पास इख्तियार तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। वो हमारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनजर रखते उन्होंने तैयार किया, लेकिन उस पर अमल दरामद करने के लिए जो निगरान हुकूमत है वही बहुत कमजोर है, बराए नाम ही है। उनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना। उनका एक बराए नाम तरीके से अपने निगरान चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं या गवर्नर बने हुए हैं। अब इन हालात को देखते हुए जो हमारे जो चीफ कोर्ट है उन्होंने बड़ा सही फैसला किया, लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक थोड़ी सी
اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور 72 گھنٹے نہیں دینے چاہیے تھے، ان کو چاہیے تھے 24 گھنٹے. ایسے فیصلے 24 گھنٹے میں فیصلے کیا تھے، 72 گھنٹے کے لیے ریلیکس کیا تھا نا. یہ بھی ان کا فیصلہ ہم درست نہیں ہے ہماری ناقص رائے کے مطابق. اب جب انہوں نے اپیل کی چیف کورٹ کے سامنے اپلیٹ کورٹ میں، تو اپلیٹ کورٹ کو بھی چاہیے تھا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، مہاجرائی ہو رہی ہے، چاروں طرف سے جو ہے پبلک کے اندر بھی ایک صحیح میسج نہیں جا رہا. حکومت کے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی تقاریروں سے بھی بدبختی پیدا ہو رہی ہے. خانہ جنگی تو نہیں ہو سکتی، لیکن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہونے کے امکانات ہیں. تو وہ بھی انہوں نے اس پر ہماری چیف کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. انہوں نے بھی رعایت دے دی، اور آپ نے یہ درست فرمایا کہ 12 نومبر کو بلایا، 13 نومبر کو تو ویسے ہی جو ہے کمپین ختم ہو جائے گی قانونی طور پر. تو یہ ہماری عدلیہ نے بھی بڑی آنکھ مچولی کی ہے گلگت بلتستان کی، بڑے ہم معذرت کے ساتھ کہیں گے آنکھ مچولی کی ہے. انہوں نے حالات کا نہیں دیکھا، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں دیکھی، پورا سسٹم کو نہیں دیکھا. ان حالات میں یہ نظر آ رہا تھا کہ بلاول زرداری کو بھی چاہیے تھا کہ چیف کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا تو وہ اپنے بہت کمپین چلا لی، انہوں نے وہ اب واپس آ جاتے کہ ابھی میں قانون کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے چلو اپیل کرنے کا حق ہے. لیکن ایک دوسری بڑی بات یہ کہ آپ نے درست فرمایا کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئر پرسن ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے 3PP ان کو ہماری قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. نمائندگی ہے پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کو، صوبہ سندھ میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے. زرداری صاحب تو ایک برائے ٹھیک ہے پارٹی کے چیئر پرسن ضرور ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں. تو وہ اگر تقریریں کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ان کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. وعدہ کر لیں یا نہ کریں علیحدہ بات ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب گئے، اب یہ جو علی گنڈا پور گئے، یہ تو کرپٹ پریکٹس کی ہے نا. سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان نے کرپٹ پریکٹس کے تحت کیوں نہیں ایکشن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو پل بنا کے دیں گے، آپ ہمیں اتنے ووٹ دیں گے تو ہم اتنے پل بنا دیں گے. اس کے بعد اچھا تو دلشاد صاحب اجازت دیجیے گا، تو آپ خود فرما رہے ہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، یہ دلشاد صاحب جو فرما رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں وہ تو اس کی امپلیکیشنز اور ہیں، کیونکہ نائدر ہی از ان پاور، نہ وہ کچھ اس طرح کی چیزیں وعدے کر سکتے ہیں جس کو آپ برائب کے زمرے میں ڈالیں. لیکن جو انہوں نے منسٹر آف کشمیر افیئرز ہے انہوں نے جو جا کے بات کی، جس کا انہوں نے ذکر کیا، تو وہ تو مختلف چیز ہے. تو چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ لیگلی اس چیز کو آگے لیا گیا کہ پہلے چیف کورٹ نے، پہلے چیف الیکشن کمشنر نے کہا، پھر چیف کورٹ نے، پھر سپریم کورٹ نے، تو اس میں کانٹرڈکشنز بھی لگتی ہیں. لگتا یہ بھی ہے کہ قانون تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور یہ جو طریقہ کار تھا جو فیصلے کر رہے تھے کورٹ، اور پھر خیر سپریم کورٹ کا، سپریم اپیلیٹ کا تو مختلف فیصلہ ہے. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ از دس پلئنگ پالیٹکس اور واٹ؟ میڈم، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی زیادتی اس وقت گلگت بلتستان کے ساتھ قانون کے حوالے سے ہو رہی ہے، شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی. ویسے تو کافی عرصے سے جس طرح سسٹم چلایا جا رہا ہے وہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. آپ کو ایک بات میں بڑی ضروری جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ جنوری 2019 میں ایک سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی، پاکستان کی سپریم کورٹ نے، جو ٹائم باؤنڈ ججمنٹ تھی، اور اس میں ایک مسودہ قانون جو تھا گورننس کے لیے گلگت بلتستان کا، وہ حکومت کو دیا اور کہا کہ اسے آپ نے نافذ کرنا ہے. اور اس میں سارا طریقہ کار چیف جج کا، چیف کورٹ کے لیے، چیف جج سپریم اپیلیٹ کورٹ کے لیے، اور چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ ایون ججز کی اپائنٹمنٹ کے لیے جو ہے طریقہ کار طے کر دیا. حکومت نے کمال یہ دکھایا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرایا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہوتا تو آج یہ جو یہ 3 آفیسز ہیں یہ بالکل نہ ہوتے، چونکہ حکومت نے اپنی کمال مشاکی سے طریقہ کار یعنی ٹائم لینے کا استعمال کرتے ہوئے یہاں سپریم کورٹ میں آ گیا اور کہا جی ہمیں وقت دیجیے گا چونکہ الیکشن آ رہے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں بھی یہ پابند کیا گیا کہ آپ قانون جو ہے وہ نافذ کریں، لیکن حکومت نے اس میں بھی اس طرح کا طریقہ کار استعمال کیا ہے کہ جس میں وہ ججز جو محفوظ ہیں یعنی ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کر لیا، ان کا ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے. یعنی آج بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے امپلیمنٹیشن کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا انہیں نااہل قرار دے دیا گیا، اور وہ شخص جب عدالت میں آیا، سپریم کورٹ نے بھی کہا جی آپ
جائیں سپریم اپیلیٹ کورٹ میں، آلدو کہ ہم نے بتایا کہ جناب وہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے تو خلاف آپ کے پاس موجود ہے، درخواست گزار ہے، آپ اسے وہاں بھیج رہے ہیں، اسے کوئی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اچھا جی عارف چودھری صاحب، آپ ایک اور جو ایسپیکٹ ہے جس کا تعلق آپ کہہ رہے ہیں براڈر گورننس اور اداروں سے گلگت بلتستان کا، آپ کا اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم بریک کے بعد آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، اور یہ جو 3 لیولز پہ گلگت بلتستان میں الیکشنئرنگ کے حوالے سے جو فیصلہ اس پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ہے تو وہ ان کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں جا کر لوگوں سے ایسے وعدے نہ کرے، چونکہ لوگوں کو یہ برائبری ہے کہ ان دنوں میں آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ سڑک دے دیں گے، یعنی ووٹ کے بدلے میں آپ انہیں وہ مراد دے رہے ہیں جو کہ ان فیکٹ کرپٹ پریکٹسز میں آتی ہے، تو اسے ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے چونکہ فیصلہ کرنا تھا حکومت کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے یہ سب کے اوپر ایک ہی طرح کا فیصلہ کر دیا کہ جی سارے چلے جائیں، اور اس کے بعد سپریم اپیلیٹ کورٹ نے بھی انہیں کوئی ریلیف جو ہے وہ اس انداز میں نہیں دیا، چونکہ ٹائم اب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی افادیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے الیکشن کروانا اور ان الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی اس انداز میں دھجیاں اڑانا کس حد تک انہیں سوٹ کرتا ہے، کس طرح یہ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ لوگوں کی نظریں اس الیکشن پہ لگی ہوئی ہیں، یہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے ہر لحاظ سے، کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے۔ تو میں تو یہ درخواست کروں گا کہ کچھ نہ کچھ مہربانی کریں، نہ صرف اس لوگوں پر، اس علاقے کے لوگوں کا، بلکہ پاکستان کے اوپر بھی، کہ ہمارا امیج اس علاقے میں ایک اچھے۔ عارف چودھری صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بڑے کھلے انداز میں کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر نے کہا اور وہ جس طرح انہوں نے فیصلہ سنایا، کوڈ آف کنڈکٹ کی آپ نے کہا دھجیاں انہوں نے اڑائی، اور آپ نے کہا حکومت کو خوش کرنے کے لیے، تو ان کا کوئی پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اگر وہ اس طرح اتنی چیز وائلیٹ کر دیں؟ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو پوچھنے والے تھے انہوں نے تو قانون بنا دیا، اور اگر وہ قانون بنایا ہوتا تو چیف الیکشن کمشنر کی تقرری بھی اس قانون کے مطابق ہوتی، تو نتیجہ تن حکومت کی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر نہ ہوتا، حکومت کی مرضی کا چیف جج سپریم اپیلیٹ کورٹ نہ ہوتا، اور حکومت کی مرضی کا چیف جج جو ہے وہ چیف کورٹ نہ ہوتا، تو انصاف ہوتا ہوا نظر آتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے وہ سارا نظام اپنی مرضی کا کر کے اس آرڈر کو جو سپریم کورٹ نے پاس کیا تھا، جو ججمنٹ پاس کی تھی، اسے بھی اس انداز میں فلاؤٹ کر دیا ہے، تو اس سے حکومت کا پورا انداز جو ہے وہ اس الیکشن کے پروسیس کو بہت زیادہ مار کر رہا ہے، اور اس الیکشن پروسیس کو بہت زیادہ سوالیہ نشانات کی طرف بنا رہا ہے۔ اور یہ بھی چودھری صاحب کے دیکھیں نا، چودھری صاحب جو آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ججمنٹ تھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اور اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے کے نتیجے میں جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر نے گلگت بلتستان کے ایک اتنا غلط قسم کا سٹیپ لیا، تو وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پر عمل نہ کر کے کتنا بڑا آپ ڈیمیج کر رہے ہیں کریڈیبلٹی کو سسٹم کی۔ اس وقت سپریم کورٹ اس میں مداخلت کر سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-4 ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہیں، الجہاد ٹرسٹ سے لے کر یہ 2019 تک کی ججمنٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو سٹیزنز ہیں وہ فار آل پریکٹیکل پرپزز سٹیزن ہیں پاکستان کی، اور اگر ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس متاثر ہوتے ہیں، انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، تو وہ سپریم کورٹ سے براہ راست 184(3) میں بھی اپنی چارہ جوئی کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں سپریم کورٹ کو یقیناً مداخلت کرنی چاہیے، اور اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہاں سب کو ایون پلے فیلڈ ملے تاکہ اس پہ سوال نہ اٹھ سکے، اور اگر ایون پلے فیلڈ نہیں ملتا تو یقیناً پھر اس طرح کے الیکشن جو ہیں وہ بالکل بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ تو میری تو یہی درخواست ہے کہ اسے پورا اچھا دیکھیے چودھری صاحب اس وقت جیسے اجازت دیجیے گا، جس ابھی جو سپریم اپیلیٹ کورٹ نے سسپینڈ کر دیا چیف کورٹ کا آرڈر اور کہا کہ 12 تاریخ کو پھر ہیئرنگ ہوگی، تو ان اے سینس شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ ریلیف تو دے دی، کیونکہ اگر سسپینڈ کر دیا چیف کورٹ کا تو کہ مٹیریلی تو
پھر بھی بلاول بھٹو اور یہ سب کر سکیں جا کے اپنا جو بھی انہوں نے کرنا ہے کیمپیننگ وغیرہ تو وہ کر سک رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ افیکٹولی تو ان کو ریلیف مل گیا ہے چودھری صاحب. میڈم اس میں یہ جو انہیں تو ریلیف مل گیا یعنی, لیکن اس کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں حکومت کے وہ بھی رہیں گے, انہیں تو نہیں نکالا گیا, انہیں تو نہیں روکا گیا. اس کا جو حصہ تھا سب سے زیادہ سینسٹیو حصہ وہ تھا اس آرڈر کا جس میں حکومت کے لوگ حکومت کو روکا جائے, حکومت کے لوگوں کو روکا جائے. بہت شکریہ جی, پروگرام کا ٹائم اصل میں یہ سیگمنٹ ختم ہو گیا ہے جی. چودھری صاحب آپ کی بات بڑی اہم ہے. ناظرین ابھی آپ نے سن چودھری صاحب جو اس علاقے سے بہت واقف ہیں, کیسز وغیرہ بھی کرتے رہے, وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں ہوا اور جو ادارے وہاں اس طرح کمزور, اور وہ جو کمزوری ہے اور ویکنس ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ ہے اس نے پوری ریلیف نہیں دی, کیونکہ جہاں انہوں نے بلاول بھٹو وغیرہ کو اجازت دی ہے ایز اپوزیشن کہ وہ اپنا کر لیں جو بھی کیمپیننگ کرنی ہے, حکومت کے لوگوں کو نہ منع کر کے انہوں نے جو کوڈ آف کانڈکٹ کا ایسنس ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں 15 تاریخ کو الیکشنز ہیں. یہ بھی جیسے عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی کنٹروورشل ایک سٹیپ ہے جو چیف اپیلیٹ کورٹ نے لیا ہے, سپریم اپیلیٹ کورٹ نے. بہرحال ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی جو کہا جا رہا ہے سیکنڈ ویو آئی ہے اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہے. آج جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہائی پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے, انہوں نے کہا مختلف شہر ہیں جو جہاں ہے, مثلا گلگت کا ذکر کیا گیا, پشاور کا ذکر کیا گیا, ملتان کا ذکر کیا گیا, اور ملتان کے مظفر آباد کی بات ہوئی, میرپور کی بات ہوئی, لاہور کی بات ہوئی, اسلام آباد کی. تو کچھ 15 شہر جو تھے ان کی نشاندہی کی گئی اور ہائیسٹ پازیٹیوٹی کی بات کی گئی. تو ہم نے آج پینل ڈاکٹرز کا مدعو کیا, ان سے ہم بات کرتے ہیں ہائیسٹ پازیٹیوٹی کے حوالے سے, اور ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں ناظرین, آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ باہر جائیں, شہر میں جائیں, گھر سے نکلیں تو آپ کو تو نہیں لگے گا کہ کووڈ کا کوئی دور سے کوئی خطرہ ہے, کیونکہ گاہے بگاہے کوئی آپ کو لوگ ملتے ہیں جو ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہمارے پلیٹ فارم سے بار بار جب ڈاکٹرز آئے تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ماسک کو آپ ویکسین سمجھیں, کیونکہ ماسک جب آپ پہنتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ حفاظت, جو آپ بہت محفوظ ہو جاتے ہیں ماسک پہن کے, تو یہ جو اس کا وائرس جو ہے اس کے پھیلنے کا خطرہ قدرے کم ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے ناظرین ہم پینلسٹ کے پاس جائیں, آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ 5-6 روز پہلے BBC پر ایک رپورٹ آئی, ایک جانور ہے اس کو کہا جاتا ہے منک. آپ دیکھتے ہیں نا کوٹس کبھی پہنتے ہیں منک کوٹس, وہ فر جو لگا ہوتا ہے, کالرز بنے ہوتے ہیں منک کے. تو منک ایک جانور ہوتا ہے, اتنا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, اسکرین پہ آپ اس کی شکل بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو ڈینمارک جو ملک ہے, ڈینمارک جس کی اپنی پاپولیشن شاید 7 یا 8 ملین ہے, 70-80 لاکھ کے قریب, وہاں منک جو ہے, منک جانور میں اس کی وبا جو ہے کرونا وائرس کی اس صورت سے پائی گئی ہے کہ جو وبا ہے, وہ جو وائرس ہے وہ میوٹیٹ ہو کے ناظرین وہ نہ کہ صرف انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے, انسانوں کو یہ وبا لگاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو یہ ہے وائرس جب میوٹیٹ ہوتا ہے ڈینمارک کا جو جانور منک ہے اس میں, تو وہ جا کر کے جو انجیکشنز ہیں ان کے امپیکٹ کو, جو ویکسین ہے اس کے امپیکٹ کو بھی ختم کرتا ہے. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے, اگر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, شکر ہے کہ ہم ایک اتنی وبا سے دو چار نہیں ہے اس طرح کی نیچر کی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ممالک میں, یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت خطرناک چیز نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کسی وقت پھیل سکتی ہے. اور یہ جو منک آپ کو بتا رہے ہیں, اب حکومت جو ڈینمارک کی ہے اس نے طے کیا ہے کہ 15 ملین, یعنی کہ کتنا ہوا 150 کروڑ, کتنے ہوئے, 1 ملین ہوئے 10 لاکھ, تو 17 ملین
17 मिलियन जो मिंक्स है उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको बिल्कुल मारा जा रहा है। तो जो जानवर है मिंक, उसको ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ख़तरा पैदा कर रहा है। और अमेरिका वगैरह से बहुत से ममालिक हैं जहाँ से फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं डेनमार्क में जानी। तो अगर मैं फिर रिपीट करती हूँ, अगर हम यहाँ चैन में बैठें, ये मत समझें, खुदारा मत समझें कि ये ख़तरा बहुत बड़ा नहीं है और आपको उसके ख़िलाफ़ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हुकूमत कहाँ तक कहेगी, कहती चली जाती है। एनसीओसी में बार बार कहा जाता है आप मास्क पहने, डॉक्टर्स अभी कहते हैं फ़ाइन भी लगा देंगे, आपको जेल में भी डालेंगे, लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा कि बाहर निकलें तो 99% लोगों ने नहीं पहना हुआ मास्क। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हैं, ये प्रेसिडेंट है PMA के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं, CEO हैं इंडस हॉस्पिटल कराची के। आपका भी बहुत शुक्रिया बारी साहब। तो निज़ामी साहब, आप ज़रा फरमाइएगा, आज जो ये कहा गया कि हाईएस्ट इंटेंसिटी जो है इतने फ़ीसद मुख्तलिफ शहरों का जिक्र किया, तो नाजरीन को ज़रा बताइएगा व्हाट डज़ दैट मीन। देखिए जी, मैं समझता हूं कि हमने पहले भी इस बारे में बारहा ये गुजारिशात पेश की हैं, हुकूमत को भी, अवाम उन्नास को भी, इस बारे में कि जो हमारी रेशो है कोविड-19 की वो मुल्क के अंदर बढ़ रही है। हमें एक ही कहा गया कि जी क्योंकि शरह अमवात कम है तो लिहाजा हम लोग वी हैव कंट्रोल द कोविड, वेयर एज के मेरा मानना और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हम ये समझते हैं कि हम लोग कभी जीरो पे पहुंचे ही नहीं थे। वी स्पीक अबाउट द वेव 2 के वेव 2 आ रही है, जबकि हकीकत हाल ये है कि हम वेव 1 से डायरेक्ट ही वेव 2 के अंदर दाखिल हो गए। नाउ पेशेंट्स भी आ रहे हैं और आपने सुना होगा कि मीरपुर शहर जो आज़ाद कश्मीर का है, कदरे वहां पे हालात बेहतर थे, तो मीरपुर को बिल्कुल कंप्लीट उन्होंने आने और जाने के लिए दे हैव मेड इट अ कंप्लीट लॉकडाउन उन्होंने कर दिया। अब ये कहना कि सेंटर की तरफ से आ जाती है कि सेंटर ने ये कह दिया कि अवाम उन्नास जो है वो हिफाजती इक़दाम करें, बाकी लोगों को भी वो सारा मैसेज भेज देते हैं। लेकिन देखने में यही आया है कि ना तो हमारे हुकूमती रवैये, ना हमारे पॉलिटिकल रवैये, लेकिन हम आवाम को जरूर कह देते हैं कि जी अवाम है जो कि इसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो रहे। मैं समझता हूं कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है, इट इज नॉन सीरियस एटीट्यूड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और चूंकि मेरा मानना यह है कि कैप्टन ऑफ द शिप इज अ गवर्नमेंट, तो जो भी हम हालात समझते हैं, हम हुकूमत को अगर कामयाबी की तरफ हुकूमत सेहरा लेती है कि कोरोना के ऊपर उन्होंने काबू पा लिया था, तो मैं समझता हूं कि आज के भी जो हमारे साथ मिजाज है, आज भी हमारे मुआशरे के अंदर जो आ रही है, दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो कर रही है उसके साथ वो ऐसा ठीक से नहीं है। ये भी कहना कि हमारी रेशो बढ़ रही है, अभी तक 2-3% एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड जरा ये इसका मुझे बता दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो काफी नहीं करी। हुकूमत तो पैगाम पे पैगाम दे रही है, अब उसने कह भी दिया फाइन लगेगा। ये क्या करे हुकूमत जो नहीं कर रही? देखिए मैम, ये आपने दुरुस्त कहा, ये आप कह सकती हैं, मैं एज अ सोशल वर्कर कह सकता हूं, लेकिन हुकूमत है जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हुकूमत वो कह रही है जिसके ऊपर खुद अमल नहीं कर रही। हुकूमत कहती है कि हमें इज्तिमात इकट्ठे नहीं करने हैं। हुकूमत ने ये कह दिया कि रेस्टोरेंट्स के ऊपर हम पाबंदी लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, स्कूल्स के ऊपर शिफ्टिंग कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर 50% उसके साथ आ रही है। वेयर एज के अभी लाहौर के अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए और मेडिकल प्रोफेशन और कम्युनिटी से खिताब करके गए, एंड बिलीव इन मी कि नो मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप भूल ही जाएं कि वहां पे कुछ कोई रखा होगा। फिर वजीर आजम साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी गालिबन खिताब कर दिया, सॉरी KPK में भी खिताब कर दिया, पंजाब के अंदर हाफसाबाद के अंदर भी बहुत बड़े इज्तिमा से वो खिताब करके चले गए। फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का सारा सिस्टम चल रहा है उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि कैसे रवैये। सो ये मिक्स मैच जो है ना कि इनके कॉल और फेल के अंदर जो तजाद आ रहा है, दैट इज क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अमंग्स द मासेस। अब कैसी अजीब सी बात है कि ये कह दें कि एक तरफ तो जलसाम कर रहे हैं, लेकिन ये कहें कि जनाब जो मास्क नहीं लगाएगा उसको हम 100 रुपया या 500 रुपया वो जुर्माना जो वो कर रहे हैं। सिंध के अंदर से भी ऐसा रहा है। कल मैं एक प्रोग्राम में था तो सिंध के मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हमारे ऊपर जो हुकूमत है, हुकूमत हमारे लिए कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है, लिहाजा हमने तो ये जलसे जुलूस करने हैं। तो ये जो रवैये मैं समझता हूं कि ये किसी हद तक ये ठीक नहीं है। और अल्लाह माफ करे कि आज हम जो कहते हैं कि परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि जो पहले जो कोविड आया मार्च से लेके और आज तक मैं समझता हूं उसमें हमने किसी हद तक, काफी हद तक, वो कि हमारे यहाँ डेथ टोल जो है वो भी बड़ा मौजूद था, जो कि समझा जाता है 2 to 3% इट इज द डेथ। और फिर मैं एक जो और कहना चाहूंगा मैम
کہ ہم نے جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی، ہم ڈے 1 سے کہتے آ رہے ہیں کہ اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو خدا را بڑھائیے. جب تک ہم ٹیسٹنگ زیادہ نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کتنے کیسز آ رکھے ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے یہاں ٹیسٹنگ کیپیسٹی 22 کروڑ کے اندر جو ہے مطلب 30-32 ہزار کے قریب آ کے، اور ہم کہتے ہیں کہ جبکہ ویئرز پہلے کہا تھا کہ انہوں نے کہ اچھا بریک لیتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی ہم کافی نہیں ہے، اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے کال اور فیل میں اس کے فرق ہے. اور یہ تو کہنا پڑے گا کہ ناظرین اپوزیشن بھی ساتھ ساتھ ہے، جلد سے جلوس تو سب کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو کرونا وائرس اس وقت ویو 2 ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ریٹ بڑھ گیا ہے. اور آج NCOC میں یہی بڑی بات کہی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہسپتال ہیں اس میں آکیوپنسی نہیں بڑھی. اور اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اس سے جو انفر ہوتا ہے وہ یہ کہ جی لوگوں کو زیادہ کو ہو رہا ہے لیکن خدا نخواستہ بگڑ نہیں رہا. اور اس کا مطلب یہ بھی کہ جو اموات ہیں اس کی ریٹ الحمدللہ بڑھ نہیں رہی. لیکن جو پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ آپ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، آپ لوگ ماسکس نہیں پہن رہے. 90% جو ہم میں سے لوگ ہیں وہ ماسک کے بغیر بیٹھے ہیں. میں نے تو ماسک نہیں پہنا کیونکہ میں اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوں، لیکن ماسک جہاں 2 لوگ ہوں ماسک تو پہننا بڑا لازمی ہے. ہمیں ڈاکٹر باری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، CEO ہیں انڈس ہاسپٹل کراچی کے. ڈاکٹر نظامی بھی ہمارے ساتھ. تو ڈاکٹر باری سے پوچھیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ ڈاکٹر باری جو ڈاکٹر نظامی صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت چونکہ وہ سٹیپس نہیں لے رہی، وہ سگنلنگ نہیں حکومت کی طرف سے ٹھیک، ان ایکشن نہیں سگنلنگ ٹھیک، جلد سے جلوس ہو رہے ہیں سو آن سو فورتھ، تو اس وجہ سے پبلک بھی نہیں سیریسلی لے رہی. آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد کہ جس طریقے سے آپ نے اس پروگرام کو شروع کیا اور بڑی لوگوں کے اندر یہ اسٹریس کیا کہ ماسک کو پہنے، یہی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے اوپر چلتا ہے. میں آئی بیک ٹو ڈیفر نظامی صاحب سے. دیکھیں حکومت، اگر آپ دیکھیں حکومت نے بہت افیکٹولی کام کیا ہے، ٹیسٹنگ کو بڑھایا ہے، کیپیسٹی بڑھی ہے. لیکن دیکھیں کوئی بھی حکومت آپ دیکھ لیں جہاں پر لوگ نہیں بہیو کر رہے، جیسے امریکہ میں بھی دیکھیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. آپ جب تک ہر انسان، ہر آدمی اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھے گا، دیکھیں کسی کو کھانا آپ کسی کے منہ پہ تو نہیں ڈال سکتے کہ کھانا کھاؤ. کھانا ہم خود کھاتے ہیں، اس کے پیچھے بھوک لگتی ہے، ہم جاتے ہیں، تو ہم ماسک کیوں نہیں پہن سکتے؟ میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں، دیکھیں اگر اپنے لیے نہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے نہیں، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے نانا دادا دادی کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے کریں خدا را. اور دیکھیں یہ ویو کبھی ختم نہیں ہے. جس دن کوئی ایک مریض بھی اگر کورونا کا موجود ہے جس ملک میں، تو کورونا ختم نہیں ہوا. وہ ایک 8 کو، پھر اس سے 15 کو، پھر 20 کو، پھر 50 کو، پھر 100 کو، پھر سینکڑوں کو، ہزاروں لاکھوں میں ہو جائے گا. ہم سب کو اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہوگا. اور آپ بھی کہتے ہیں، میں لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا را ہمارا ملک یہ متحمل نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیسٹنگ اتنی سستی نہیں ہے، اربوں روپے ہم اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. ہم کو خدا را سمجھے اس بات کو کہ آپ اپنے آپ کو ماسک پہنے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، زیادہ غیر ضروری جگہوں پہ مت جائیں. دیکھیں جو کلوز گیدرنگ جہاں پر ہے نا وہاں پر، اب دیکھیں شادیاں شروع ہوئی ہیں تو ایسے جیسے کبھی آئے گا نہیں. شادیوں میں ہالز میں اتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں، جبکہ سب ریسٹرکشنز بھی ہیں. ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیں جو بڑی شادیاں کر رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ. ڈاکٹر باری 1 منٹ مجھے اجازت دیجیے گا ذرا. یہ آپ نے اچھی بات ہے شادیوں کا ذکر کیا. میں پڑھ رہی تھی کہیں کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آؤٹ ڈور جو شادی ہیں اس کی لمٹ 1000 یعنی 1000. مطلب یہ آؤٹ ریجس ہے کہ 1000 کی حکومت اجازت دے رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کینیڈا میں ہمارے کوئی عزیز ہیں تو ان کی بیٹی کی شادی ہے، تو انہوں نے آؤٹ ڈور کینیڈا میں کہا 20 لوگ، لائک 20 پیپل. اور کینیڈا آپ کو معلوم ہے بہت وہاں بچاؤ ہوا ہے، ادھر بھی اللہ کا شکر ہے، تو 20 کا انہوں نے لمٹ لگائے. پاکستان میں حکومت پاکستان نے 1000 لوگوں کی لمٹ لگائی ہے.
یہ تو انکریڈیبل ہے. یہ بتائیے اس میں کہاں کی سمجھ ہے اور عقل ہے؟ بالکل اس میں میرا بھی ڈفرینس آف اوپینین تھا اور میں نے بھی کہا تھا کہ اس کو جو ہے نا ہم کو دیکھیں اس وقت بڑی شادیاں نہیں کرنی چاہیے. ہم کو سب چیزوں کو دیکھیں, یہ بہت اچھا موقع ہے, ہم اپنے آپ کو سادگی کو اپنا لیں, اپنی چیز جو بچوں کو دینا ہے ان کے لیے دے دیں, اور کم سے کم لوگوں کے اندر. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اکتوبر کے مہینے کے اندر, میں نے 20-25 لوگوں کو بلا کے کیا, اور وہ جیسے رخصت کرنا تھا ایک ذمہ داری پوری کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو, اور اسی طریقے سے کرنا چاہیے. ابھی یہ سال جب تک کورونا ختم نہ ہو ہم کو منیمم گیدرنگ کرنی چاہیے. میرے پاس روز شادی کی دعوتیں آئی تھی, میں آج تک کسی شخص سے معذرت کی بھی ہے کہ میں شادی میں نہیں آؤں گا, اور ہم سب کو یہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو معذرت کر دینی چاہیے. اپنے قریبی جو گھر کے اندر 2-4 لوگوں کو یہ فرض ہے, اس فرض سے فارغ ہوتا ہے. خدارا یہ ریسٹورینٹ کے اندر آپ دیکھیں جا کے لوگ ویٹنگ کے اندر گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں, اور ایک ہی چھوٹے کمرے کے اندر 25-30-40 لوگ 50 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہاں سے چلا جائے گا ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ, یہ اس وقت جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور میں ڈاکٹر نظامی صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اس ایشو کو لے کے, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ WHO نے جو پہلے ویو میں انہوں نے کہا کہ روک دیں, سب کچھ بند کر دیں, اب WHO نے بھی کہنا شروع کیا کہ آپ کو رکھنا ہے ایک بیلنس اس کے بیچ میں, کہ معاشی جو صورتحال ہے وہ اتنی بگاڑ کا شکار نہ ہو کہ لوگ بھوک سے ہی ختم ہو جائیں اور ان امپلائمنٹ اور بے روزگاری سے. تو یعنی اگر بیلنس کرنا ہے حکومت کو تو 200-300 باہر آؤٹ ڈورز اگر بڑا کھلا ہے تو 1000 تو ذرا بڑا عجب سلسلہ ہے. ڈاکٹر نظامی یہ بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, ڈاکٹر باری کے آپ نے جو کہا کہ حکومت کافی نہیں کری, وہ تو فرما رہے ہیں کہ بھئی حکومت کہہ رہی ہے, کہہ ہی سکتی ہے, آپ کے منہ میں کھانا تو نہیں ڈال سکتی, کہہ سکتی ہے ایٹ ان دس کیس ویئر اے ماسک. جی میڈم, باری صاحب کا صد احترام, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے گزارش کی تھی غالباً آئی ہیو بین ناٹ فیل ٹو, مطلب اسٹیٹمنٹ جو میں نے کہنا چاہا باری صاحب نے شاید اس کو نہیں سمجھے یا میں نہیں سمجھا پایا. میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں کچھ ہے حکومتی ایڈمنسٹریشن, ایک ہے حکومتی رویے, ایک عوام الناس کے رویے, 3 مین, جس کے ساتھ باقی بھی اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جو میں نے اپنا گزارش کی تھی اس کے ساتھ یہ کہ حکومت کا صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دینا کہ سینٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ عوام الناس جو ہے وہ جی ماسک پہنے نہیں تو ہم جرمانہ کریں گے یا لابلا کریں گے, آل ویری گڈ, اس کو آئی اپریشیٹ, ہمیشہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور